سردار بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو منافقوں کو اندازہ ہو گیا بھئی یہاں تو اس مسلمانوں کا سکہ چلے گا، تو وہ پینترے بدلتے تھے۔ تو اللہ نے ان منافقوں کا راز فاش کیا اس آیت میں کہ یہ بدبخت آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور ایسے شو کرتے ہیں جیسے بہت غور سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ انہم من یستمع الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آپ نصیحت کی باتیں کرتے تو منافقین بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے، چونکہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی دنوں میں مدینہ میں نازل ہوئی، تو منافقوں سے مسلمانوں کا واسطہ پڑنا شروع ہوا۔ مکہ میں ایسا نہیں تھا، مکہ میں سارے مخلص لوگ تھے جو آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرتے، یا تو کافر یا مخلص۔ اب کچھ بدبخت ایسے تھے جو تھے تو کافر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے، یہ آیتیں آپ سے سنتے، نصیحت سنتے، باہر آ کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ان بدبختوں سے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، میرے سامنے کچھ ہیں، باہر جا کے کچھ ہیں، کیونکہ فتوحات شروع ہو گئی تھی، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اہل مدینہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، سردار بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو منافقوں کو اندازہ ہو گیا بھئی یہاں تو اس مسلمانوں کا سکہ چلے گا، تو وہ پینترے بدلتے تھے۔ تو اللہ نے ان منافقوں کا راز فاش کیا اس آیت میں کہ یہ بدبخت آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور ایسے شو کرتے ہیں جیسے بہت غور سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، باہر جا کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا کہا ہے بھائی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات چل رہی تھی، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جا کے بیٹھتے ہیں، ہم سننا وننا نہیں ہوتا، یہ کوئی معاذ اللہ سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اب ایسے ہی ہے۔ نبی کے سامنے نہیں کہتے، جو دوسرے مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا کہا ہے، یعنی ایک تمسخر کے طور پر کہ ہم تو بس بعض لوگوں کے سامنے تو اپنا راز فاش کر بھی دیا کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی سننے کا شوق نہیں ہے، لیکن جب بڑی محفل میں جاتے تو بڑے آداب سے اور تمیز سے آ کے بیٹھتے تھے۔ تو اس کی اللہ نے ان کی اس بات کا نبی سے تذکرہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، یعنی ظاہراً کان لگا کے سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنفا، ابھی ابھی۔ اس آیت کا ایک تو یہ مطلب ہے جو میں نے بتایا، دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یستمیع الیک، غور سے سنتے ہیں لیکن باہر آ کے اہل علم سے اس کی تشریح پوچھتے ہیں۔ اہل علم کا تذکرہ اس لیے کہ بھئی حالانکہ نبی کی بات بہت آسان ہوتی ہے لیکن اہل علم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہا ہے بھئی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اہل علم سے پوچھنا اس کی علامت کہ بھئی اس کی تشریح اتنی مشکل ہے، یہ باتیں مینٹل لیول سے اتنی اوپر کی ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید تم ہمیں سمجھا دو۔ تو اس سے نبی کا مذاق اڑانا مقصد ہوتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا ہماری کھوپڑی سے اوپر کی ہیں، کیونکہ نبی جہاد کی بات کرتے تھے، نبی مردوں کے زندہ ہونے کی بات کرتے، تو وہ کہتے بھائی یہ ہماری اس کی ایکسپلین کرو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بھی مطلب اس آیت کا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ تو دونوں مطلب ہیں، بعض دفعہ قرآن کی ایک آیت کے کئی مطلب نکلتے ہیں تو اللہ نے اس میں لچک رکھی ہوتی ہے، جس کا جو ذوق ہوتا ہے پھر اس حساب سے وہ مطلب اس کا لیتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو دھیان سے آپ کی بات سنتے ہیں، اذا خرجوا، لیکن دھیان سے سننے کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا، مذاق اڑانا ہوتا ہے، شو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بہت دھیان سے، یعنی ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ اور حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے، یعنی ہم نے تو اتنا دھیان سے سنا پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مینٹل لیول سے معاذ اللہ اوپر کی باتیں، اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ کوئی سننے کے قابل نہیں ہے باتیں، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اتنی مبارک محفل میں بھی چونکہ سننے اور سمجھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے، مذاق اڑانے کی نیت سے بیٹھتے ہیں، تو ان کے دل پر مہر لگ گئی۔ تو اب یہ نبی کا قصور نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ان کے دلوں پر مہر ہے اس کا سبب کہ اتنی واضح نصیحت کی باتیں بھی اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ فرمایا واتبعوا اہواءہم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے بھی اپنی خواہشات کی اتباع کی، جو کافر کرتا ہے، لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے مگر اصل میں اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں۔ والذین اہتدوا، اللہ فرماتے ہیں اس کے برخلاف صحابہ کرام ہیں جن کو ہدایت مل گئی، والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جن کو ہدایت مل گئی ہے، زادہم ہدا، وہ جب نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔
یعنی ایک ہی ہدایت ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، ایک ہی جیسی باتیں ہیں، ایک کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے اس کے دلوں پر مہر لگ رہی ہے، اور ایک کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہم بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک ہی کلام ہے بھائی، کچھ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی گمراہی بڑھ رہی ہے، اور کچھ کو ہدایت مل رہی ہے اور ان کی ہدایت بڑھ رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ تنقید برائے تنقید ہی ہے، آپ کے دماغ میں ہی نیگیٹیوٹی ہے، تو آپ کو ہر شخص میں پھر برائی ہی نظر آئے گی۔ جیسے آج کے بعض اسکالر ہیں، ان کے دماغ میں ہی گوبر بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے جب دماغ میں گوبر ہو تو اس کو ہر جگہ بدبو ہی آئے گی۔ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق جو شخص کرے گا قرآن کی اور اسلام کی، وہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا قائل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی نیوٹرل ہو کے نہیں کرے گا، اس کے دماغ میں ہی بدبو بھری ہوئی ہے، تو بھائی جس کے دماغ میں بدبو ہو یا ناک میں بدبو گھسی ہوئی ہو، تو ہزاروں خوشبوئیں بھی اس کے پاس سے گزریں گی، اس کو خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا والذین اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو صحابہ جو مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، زادہم ہدا، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا نبی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد، وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کا تقوی اللہ نے ان کو عطا کر دیا، یعنی جس کو جتنا تقوی ملنا تھا اللہ نے اس کو اور زیادہ وہ عطا کر دیا، اور پرہیزگار بن کے نکلتے ہیں نبی کی محفل سے۔ اللہ بھی ان منافقوں کو دھمکی دیتے ہیں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کہ تم کیوں سیدھے راستے پہ نہیں آتے، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فقد ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ اچانک آ جائے پھر تمہیں ہدایت ملے، تو اس وقت ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فقد جاء اشراطھا، فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں قیامت کی علامتیں تین قسم کی ہیں، کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں، جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ملا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے۔ بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت ہے، اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے۔ پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی، نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے، تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا، تو آخری نبی آ چکے ہیں، اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور انشقاق قمر، کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تبھی 27ویں پارے میں ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت قریب آ چکی ہے اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تو علماء نے علامات جو بیان کی، ایک وہ جو نبی کے دور میں، ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی۔ بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی، ان کی گردنوں کو۔ تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے۔ حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی تھی، جس سے بہت بڑی آگ لگی تھی، جس سے جو ہے وہ اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن ہو گئی تھی۔ اس کی تفسیر صحیح مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی، ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی۔ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم، بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے اذا جاءتهم، جب یہ قیامت آ جائے گی، ذکراہم، ان کی نصیحت، یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
یہ منافقوں کے یہ کام ہیں جو یہ کرتے رہیں گے، اور قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی۔ دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد ہے، جو اسلام کا ہدف ہے، آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ، اللہ کی عبادت۔ فعلم، پس آپ جان لیجئے، یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، انہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین سے، عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگی۔ گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی گئی ہے۔ میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کوئی کام خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے تبلیغ میں کوئی ایسا، تبلیغ کے کام میں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکوں، تو اللہ نے فرمایا آپ اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی آپ استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ ان کو بھی تسلی رہے کہ بھئی ہمارا ہدف صحیح ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں اللہ سے، نبی بھی کر رہے ہیں، تو ان کو اور تسلی ہو جائے گی کہ بھئی اللہ معاف کرے گا ہمیں۔ دیکھیں اس سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ خوف کا اتنا غلبہ کہ آپ عمل کی موٹیویشن ختم ہو جائے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے یا آپ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے تو اللہ سے ڈرے ضرور، مگر اتنا ڈرنا کہ مایوسی پھیلے اور موٹیویشن ہی ختم ہو جائے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تسلیاں دیتا ہے، بھائی راستہ صحیح کرو، سمت صحیح رکھو، تو پھر اللہ تم سے مغفرت کے وعدے بھی کر رہا ہے، کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کرے گا۔ اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ نے ہمیں تسلی دی کہ فرشتے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صاف یہ بتانے کے لیے چھوٹی موٹی ہوتی رہیں گی، اور کبھی کبیرہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرو اور راستہ صحیح رکھو۔ کافر کا تو راستہ ہی صحیح نہیں ہے، ٹریک ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ تو فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تمہارے نکلنے کو، گھروں سے نکلنے کو، اور تمہارے دنیا میں سفر کرنے کو، ملازمت کے لیے آنے جانے کو، وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی، یہ سب جانتا ہے۔ مطلب اس کا علم کامل ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے آنے کو اور گھر سے جانے کو جانتا ہے، یہ تو ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اس کو سب تمہارے بارے میں معلوم ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے اور تمہاری حرکات و سکنات کیا ہیں۔ متقلبکم، حرکات، وہ سب جانتا ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہذا اس کے راستے کو فوکس کرو، کمی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو وہ معاف کرے گا تمہیں۔ یہ رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ محمد کا رکوع نمبر 3 اور 26ویں پارے کا